السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو دا چینل۔ جیسا کہ آپ احباب جانتے ہیں، ہم نے اپنی گزشتہ ویڈیو کے اندر زکوٰۃ کی اہمیت، زکوٰۃ کی فضیلت اور زکوٰۃ کے مسائل پہ بات کی تھی۔ وہ ہمارا ٹاپک پورا کمپلیٹ نہیں ہوا تھا، اور جیسا کہ آپ کو بتایا تھا کہ اگلی آنے والی ویڈیو کے اندر زکوٰۃ کے جو باقی مسائل ہیں ان کو بھی بیان کیا جائے گا۔ تو اپنے اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم جو ہے زکوٰۃ کے جو دوسرے مسائل ہیں ان کے اوپر بات کریں گے۔ تو وقت جو ہے وہ ضائع نہیں کرتے اور چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ زکوٰۃ کے کون کون سے اور مسائل ہیں جو ہر انسان کے لیے، ہر مسلمان کے لیے جاننا جو ہے وہ بڑا ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے ایک مسئلہ جو ہے وہ بیان کر دیتے ہیں کہ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ جب ہمارے مال کے اوپر پورا سال گزرے گا تبھی زکوٰۃ جو ہے وہ دی جائے گی۔ ایسا نہیں ہے، اگر آپ سال گزرنے سے پہلے بھی اپنے مال کی زکوٰۃ دینا چاہیں تب بھی ادا ہو جائے گی۔ تو یہ بھی ایک چھوٹا سا مسئلہ تھا جس کو بیان کرنا بڑا ضروری تھا، اور آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں دوسرے اور کون کون سے مسائل ہیں زکوٰۃ کے حوالے سے۔ تو دیکھتے ہیں کہ ایسا شخص جس کے اوپر قرض ہو، کیا اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ اب کسی شخص کے پاس شرعی نصاب کے مطابق دولت ہو لیکن وہ سب دولت بطور قرض وصول کی ہوئی ہو، اس دولت پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ صحابہ کرام بالخصوص خلفائے راشدین کا بھی یہی طریقہ کار تھا کہ قرض کے علاوہ کوئی شخص صاحب زکوٰۃ ہوتا اس سے زکوٰۃ وصول کرتے، ورنہ نہیں قبول کرتے تھے۔ اب آپ اس میں قرض کے حوالے سے جو ہے دیکھ سکتے ہیں کہ جو ایسے افراد ہیں جنہوں نے بطور قرض دولت لے رکھی ہے، جیسے بینک سے لون لیا ہوا ہے یا اس طرح کے کوئی معاملات کیے ہوئے ہیں یا کسی دوست احباب سے قرضہ اٹھایا ہوا ہے، تو اگر ان کی وہ جو قرض کی مالیت ہے وہ زکوٰۃ کے جو بتائے ہوئے طریقہ کار ہے اس پر پورا اترتی ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ اس صورت میں واجب نہیں ہوتی کہ اگر وہ پورے کا پورا قرض ہو۔ اگر قرض کے علاوہ بھی اس کے پاس کوئی دولت ہو اور وہ اتنی نصاب بنتی ہو اس دولت کی، تو پھر اس کے اوپر جو ہے زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ تو جو ہے دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ کون سے زیورات ہیں جن کے اوپر جو ہے وہ زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ تو جو زیورات موتیوں اور جواہرات وغیرہ کے ہوں ان پر زکوٰۃ بالکل واجب نہیں ہوتی، اور جو زیورات سونے یا چاندی کے ہوں ان پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ اگر یتیم بچوں کی ملکیت میں دولت ہو اس میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ ہاں، اگر کسی نے اس دولت کو تجارت میں لگایا ہو تو تجارت میں لگانے والا ان کے مال سے زکوٰۃ نکال سکتا ہے۔ تو یہ دو چار اور مسائل تھے جن کو ہم نے زکوٰۃ کے ہیڈ میں بیان کیا ہے۔ آگے بھی دیکھتے ہیں کہ اور کیا مسائل ہیں جو زکوٰۃ کے حوالے سے ہیں۔ اب زکوٰۃ کے حوالے سے اس میں ہم جو ہے وہ عشر کو بھی بیان کر دیتے ہیں کہ جو عشر ہے اس کا بھی ہم لوگوں کو جان لینا اور اس کا علم ہونا بھی بڑا ضروری ہے۔ اور عشر میں جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جس کھیت کو آسمان سحراب کرے اس میں عشر ہے، نصاب مقرر کیے بغیر۔ اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک زمین کی ہر پیداوار میں عشر ہے۔ برانی زمین یعنی جسے آسمان سیراب کرے اس کی پیداوار میں بھی عشر ہے، اور جس زمین کو اونٹوں وغیرہ کی مدد سے سیراب کیا جائے اس میں نصف عشر ہے۔ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اونٹوں وغیرہ کی تو اب اس طرح سے ضرورت نہیں رہی، اس کی جگہ پہ ٹیوبویل آ گئے ہیں تو اس میں جدت آ گئی ہے۔ تو لیکن جو عشر کا جو نصاب ہے وہ تو وہی چلتا آ رہا ہے جو شروع سے دین نے جو مقرر کیا ہے اس کے حساب سے ہی ہم اپنا عشر بھی نکالتے ہیں۔ اچھا، زکوٰۃ اور عشر کے حوالے سے ایک اور مسئلہ ہے جس کو بیان کر دیتے ہیں ساتھ ساتھ۔ یہ مسئلہ جو ہے وہ گھوڑوں اور غلاموں کے لحاظ سے بنتا ہے۔ حالانکہ دور حاضر میں جو ہے وہ غلاموں میں اب اس طرح سے کام نہیں ہوتا کہ منڈیوں میں غلام فروخت کیے جائیں، اب اس طرح کا معاملہ تو رہا نہیں ہے، لیکن گھوڑوں کا معاملہ ابھی تک جاری ہے۔ اس میں آپ یہ دیکھیں کہ جو گھوڑے ہیں ان کو آپ نے بطور تجارت اگر آپ اس کو استعمال کرتے ہیں وہ بھی آج کل بڑا ہی کم رہ گیا ہے، وہ نہ ہونے کے برابر ہے، لیکن پھر بھی اگر کوئی بندہ گھوڑوں کی تجارت کرتا ہے، ٹھیک ہے، ان کو بطور تجارت کے لیے رکھا ہے، تو اس میں بھی جو ہے ان کی قیمت لگا کر 2.5 روپے فیصد کے حساب سے جو ہے اس کی زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔
اور اس میں ایک اور چیز جو ہے، اگر کوئی بندہ شہد کا کاروبار کرتا ہے تو شہد پر بھی جو ہے وہ آپ کا عشر لگتا ہے، کیونکہ صحیح حدیث میں موجود ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد پر عشر مقرر فرمایا ہے۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں جن کو سمجھنا اور جن کو پڑھنا بڑا ضروری ہے ہماری ساری ہی عوام الناس کے لیے، کیونکہ ہم لوگ ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں دیتے، اور جب ضرورت پیش آتی ہے تو ہم علماء کرام کی طرف دوڑتے ہیں اور پھر کہیں نہ کہیں سے ہم فتویٰ لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن یہ ایسے مسائل ہیں جن کا ہر مسلمان کو سمجھنا جو ہے وہ بڑا ضروری ہے۔ اچھا، یہاں پہ ہم ایک اور مسئلے کی طرف جو ہے وہ نظر دوڑاتے ہیں، وہ ہے کہ جو ہماری آج کل کانیں ہیں اور کچھ ایسے واقعات ملتے ہیں سننے کو، جی ہمیں زمین سے کوئی قیمتی چیز برآمد ہو گئی ہے، تو اس کے لیے جو ہے وہ زکوٰۃ کا کیا حکم ہے؟ تو اس کے لیے جو زکوٰۃ کا حکم ہے اس کی طرف دیکھ لیتے ہیں۔ اور کان اور دفینہ وہی جو چیز جو زمین میں دفن ہوئی ہو، کسی کفار نے اس کو دفن کر دیا ہو اور کچھ عرصے بعد وہ وہاں سے چلا گیا ہو اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے کسی شخص کو مل جائے، تو اس کے لیے کیا حکم ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے بارے میں کیا حکم ہے۔ دفینہ سے مراد قیمتی چیز ہے جو زمین میں کفار کی دفن کی ہوئی برآمد ہو، جیسے ان کے درم و دینار، اس طرح کی کوئی چیز ہو۔ اور کان سے مراد وہ چیز ہے جو قدرتی طور پر زمین میں موجود تھی اور اسے دریافت کر لیا گیا، مثلا سونا، چاندی وغیرہ۔ دفینہ اور کان دونوں میں خمس، 5واں حصہ بطور زکوٰۃ وصول کیا جائے گا، اس کے علاوہ کوئی اور ٹیکس وغیرہ بالکل وصول نہیں کیا جائے گا۔ اور خمس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ پورا سال گزرے، وہ جب بھی ملے گا اس میں سے اس کا 5واں حصہ خمس کے طور پہ ادا کر دیا جائے گا۔ اب جو ہے وہ دوسری طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں نے گائیں اور بھینس رکھی ہیں ان کے لیے زکوٰۃ کا کیا حکم ہے۔ اب گائے کی زکوٰۃ کے لیے جو کم از کم 30 گائے جو ہے نا اس کا ہونا ضروری ہے۔ 30 سے کم گائے پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ 30 سے 39 تک 1 سالہ بچھڑا یا بچھڑی دی جائے گی زکوٰۃ میں۔ 40 سے 59 تک 2 سالہ بچھڑی یا بچھڑا زکوٰۃ کے لیے دیا جائے گا۔ 60 سے 69 تک 2 سالہ 2 بچھڑیاں یا بچھڑے زکوٰۃ کے لیے ادا کیے جائیں گے۔ 70 سے 79 تک ایک 2 سالہ بچھڑی اور ایک 1 سالہ بچھڑی ادا کی جائے گی زکوٰۃ کے لیے۔ 80 سے 90 تک 2 سالہ بچھڑیاں۔ 90 سے 99 تک 1 سالہ 3 بچھڑیاں یا بچھڑے، اور جب تعداد 100 ہو جائے 1 سالہ 2 بچھڑیاں اور 1 سالہ بچھڑی زکوٰۃ دینی ہوگی۔ یہ جو ہم نے بیان کیا ہے گائے کے حوالے سے، یہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کے مطابق ہم نے بیان کیا ہے جو اہل سنت و جماعت میں ہوتا ہے۔ آج ہم نے اپنے زکوٰۃ کے ٹاپک کے اوپر کافی اختصار کے ساتھ بات کرتے ہوئے کوشش کی ہے کہ جتنا ہو سکے اور زکوٰۃ کے مسائل کو جو ہے وہ بیان کیا جا سکے۔ تو آج ہم نے جو ہے اپنے زکوٰۃ کے ٹاپک کو کور کیا ہے، اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ اگر کوئی غلطی کوتاہی ہوگی ہے تو اللہ کے حضور معافی کا طلبگار ہوں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔